بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذين قالوا ربنا الله، بے شک وہ لوگ، ان لوگوں کا رب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جب کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان کے ایمان کے ساتھ، ان کے عقیدے کے ساتھ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر استقامت برت لیتے ہیں، یعنی صرف اور صرف اللہ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں، اس کے اوپر قائم رہتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کی مدد فرماتے ہیں، ایسے بندے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، ان کے اوپر فرشتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت نازل کرتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی خوف مسلط نہیں کرے گا، چاہے جان کا خوف ہو، چاہے مال کا خوف ہو، چاہے جسمانی خوف ہو، چاہے جس اعتبار سے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل سے خوف کو ختم کر دے گا. اس کے اندر اگر خوف ہوگا تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہوگا اور اسی کا خوف ہوگا، اس کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اور ایسا بندہ کبھی مایوس نہ ہوگا، کبھی غمگین نہ ہوگا. وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہوگا کہ میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کا عقیدہ رکھتا ہوں، تو ایسی صورت میں مجھے کسی قسم کی مایوسی نہیں ہوگی اور کسی قسم کا مجھے غم نہیں ہوگا. آدمی کچھ کام کرنے کے لیے جب کسی چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے تو جب اس کو وہ کام نہیں ہوتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کی مدد کرتا ہے جو ایمان اور عقیدہ رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کسی کام کے اندر جب ہاتھ ڈال دیتا ہے، دین کے کام میں جب آگے بڑھنے کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کے اوپر فرشتوں کی رحمت نازل کرتے ہیں اور اس کے دل سے خوف کو نکال دیتے ہیں اور اس کے اندر سے غمی چلے جاتی ہے، مایوسی چلے جاتی ہے. ایسا بندہ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں محبوب ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آگے کہتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنہ، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی ہے. یہ لوگوں کے لیے سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایمان رکھتے ہوئے، عقیدہ رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر قائم ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ڈر کو ختم کر دیتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے اور ان سے مایوسی دور کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے سرٹیفکیٹ دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ایسی جنت جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے وعدہ کرا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے یہ بات لکھ کر کے رکھی ہے اپنے قرآن کے اندر کہ ایسے لوگ جو استقامت برتتے ہیں، صبر سے کام کرتے ہیں اور دین کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، چاہے جیسے معاملات آئیں، چاہے جیسی مشکلات آئیں، چاہے سردی ہو، گرمی ہو یا جسمانی تکالیف ہو، مالی اعتبار سے ہو، چاہے جیسی تکالیف آئے، آدمی اگر اس پر ڈٹا رہے کہ میں دین کے کام پر قائم رہوں گا، تو اس کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کے لیے بڑی خوشخبری دی ہے اور آخر میں اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ دی. یہ عمل دین کے اندر صبر کرنا، استقامت برتنا بہت بہتر اور بہت اچھا عمل ہے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت کا پس منظر بیان کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت کو دوسری جگہ بھی ذکر کیا ہے اور وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو سامنے رکھا ہے. اور چند باتیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ اس سلسلے میں یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اے لوگوں تم لوگ کیا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کیا کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے میں نے آیت کریمہ میں بتایا کہ فرشتوں کے ذریعے جو رحمت نازل ہوتی ہے، وہ رحمتیں کب نازل ہوتی ہے بندے پر؟ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ استقامت اور عقیدہ رکھتے ہوئے، آدمی صبر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت بھی کرتا رہے. ایسے لوگوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ آیت کا پس منظر آدمی کسب کرتا ہے یعنی کام کرتا ہے, دین کے کام کے اندر بہت کوششیں کرتا ہے, جب دیکھتا ہے کہ یہ دین آگے نہیں پھیل پا رہا ہے, آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے, تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ آئیے صرف ایک بات اس رحمت کے سلسلے میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمتیں ہمارے اوپر ہے, آج ہم غور نہیں کرتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر, ماحول کے اندر, اپنے آس پاس میں اور اپنی زندگی کے اندر. اس کو آج معلوم کریں گے کیا ہے. بنی اسرائیل, یہ نسائی کی روایت ہے, نسائی کی روایت میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا, بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا, اور اس کے تذکرے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا. اس نے اپنی ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی. راتوں دن اللہ کی عبادت کرتا, راتوں کو جا کر کے تہجد کا اہتمام کرتا, ہمیشہ روزے رکھتا, ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا. بتا دوں ایک بات کہ بنی اسرائیل کے یہاں مساجد کا اہتمام نہیں تھا. لوگ جنگلوں میں جا کر کے, بیابانوں میں جا کر کے, میدانوں میں جا کر کے, کھیتوں میں جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو وہ آدمی ایک چٹان کے نیچے جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک چشمہ, پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ جس سے قطرے قطرے گر کر کے پانی بہتا تھا, وہاں وہ جگہ جو ہے نا اس کے لیے مہیا کر دی. اور چھوٹے چھوٹے دانے جس کو جو ہے کھانے کے لیے اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھاس کی شکل میں اگا دیے, وہ اس کو کھاتا اور اس قطرات سے اپنے پیالے میں پانی بھرتا, اسی کو پیتا اور اسی سے روزے بھی رہا کرتا تھا. اور حتیٰ کہ وہ اپنی ساری زندگی ایک جگہ بیٹھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی. ایک جگہ بیٹھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی, اس کی 60 سال کی عبادت. اس آدمی کی موت کا وقت جب آیا, جب وہ مرنے لگا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جبریل جاؤ اس بندے کی جو ہے اس بندے کو میرے پاس لے آؤ. اور جب اس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے لایا گیا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے یہ کہا کہ اے بندے, تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا. اللہ نے کیا کہا؟ تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا. بندے کے اندر ایک چیز آتی ہے. بندہ سوچا, کہنے لگا میں اتنا عبادت کیا, 60 سال اللہ کی عبادت کیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے میں نے اللہ کے لیے روزے رکھے, میں نے اللہ کے لیے نمازیں پڑھی, میں نے اللہ کے لیے تہجد کا اہتمام کرا, تمام قسم کی میری عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت کا ذکر کہاں سے لا رہا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اس کی عبادت کے بدلے میں جنت میں داخل کر دے, بلکہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اس کی رحمت کے بدلے میری رحمت کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دے. رب کی رحمت بہت بڑی ہے میرے بھائی, بہت بڑی, اتنی رحمتیں ہیں. جب یہ بندے کے اندر دل میں یہ بات آئی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ ٹھہر جاؤ, اس بندے کے دل میں کوئی خلش ہے, کوئی بات ہے جو یہ بیان کرنا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے منہ سے اگلوایا, کہا کہ کہو کیا بات ہے. انہوں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے تیری ساری زندگی عبادت کی, نہ میں نے دنیا کی طرف دیکھا, نہ میں نے کوئی اور چیز کی طرف دیکھا, میں نے صرف اور صرف خالص تیری عبادت کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جس پانی کو تو پیتا تھا وہ تجھے کس نے عطا کیا, جس کھانے کو تو کھا کر کے 60 سال تک زندہ رہا وہ کس کا عطا کرتا ہے. آج ہم اللہ کی کتنی نعمتیں میرے بھائیوں استعمال کرتے ہیں, کتنی رحمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. دن اور رات گناہ کرتے ہیں, دن اور رات ہم لوگ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. نمازوں کی ہمارے پاس پابندی نہیں, روزوں کی پابندی نہیں, نوافل کا اہتمام نہیں. وہ بندہ جو 60 سال صرف اللہ کی عبادت پہ لگا رہا, تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کہتا ہے کہ میری رحمت کے بغیر تو جنت میں جا نہیں سکتا. تو آج ہماری کیا حالت ہے, ہمارے آج اعمال کیا ہے؟ ہمارے اعمال بہت قلیل ہے میرے بھائیوں. ہم گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں, ہمارے اعمال بہت تھوڑے ہیں جو اچھے ہیں. اور وہی اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اگر پیش کیے جائے تو کیا حال ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا. اس بندے نے جب یہ بات دیکھی تو سجدے میں گر گیا اور کہا اللہ واقعتاً تیری رحمت کے علاوہ کوئی دوسری رحمت نہیں ہو سکتی, لہٰذا میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جاؤ اس کو جنت میں داخل.
میرے بھائیوں رحمت بہت بڑی چیز ہے سبحانہ و تعالیٰ کی، بغیر اللہ کی رحمت کے انسان کا کوئی چارہ نہیں۔ آج ہم کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اگر ایک سال تک بارش نہ ہو تو آج حالت کیا ہوگی مسلمانوں کی، آج کیا حالت ہوگی دنیا کی، کہاں ہم لوگ کھائیں گے کہاں پیئیں گے، بغیر بارش کے آدمی کیسے رہ پائے گا، چند دن صرف فقر و فاقہ کی زندگی ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں، ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور آج تو ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے، ہر چیز کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کے طور پہ رحمت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس سے بڑی رحمت ہمارے لیے ہوگی۔